السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی میں نے پیش کیا۔ گزشتہ سے اس صورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم آیات کا مطالعہ ہمارے سامنے گزرا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جہنم کے جب داروغہ گروہ در گروہ جو لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وہاں پر وہ لوگ اقرار کریں گے کہ بتانے والا ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ دراصل احساس ان کو کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ جب ان کو ڈالا جائے گا اور وہ داروغہ سوال کریں گے، اس وقت جو ہے وہ صاف صاف کہیں گے کہ ہم کو ڈرانے والے آئے تھے، یعنی نبی آئے تھے، لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ آگے کیا ہے اور وہ کہیں گے آج کی اس میں، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے، یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء علیہ السلام کی بات کو اگر توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انبیاء نے جو بات ان کے سامنے پیش کی، اگر وہ باتوں کو سنے ہوتے، اگر وہ اس پر عمل کرے ہوتے تو یہ نوبت نہیں آئی ہوتی۔ لیکن ان کو احساس کب ہوتا؟ جب جہنم میں جاتے وقت ہوگا۔ یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا، یعنی نبی جو پیغام دے رہے ہیں اسے توجہ سے سننا، یا اگر وہ لکھی ہوئی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا۔ ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے، ہدایت پانے کے لیے سننا ضروری ہے۔ اگر لکھی ہوئی شکل میں ہو تو اسے پڑھنا چاہیے۔ تو بغیر سنے ہوئے پھر انسان جو ہے آگے کا سٹیپ پورا نہیں کرتا۔ اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے، یعنی سمجھ کر اس پر جو ہے سمجھنے کا لیول جو ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے،
نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، نازل نہیں کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ بھائی اب تم جیسا چاہے اس کو عمل کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا اور آسان کیا۔ اگر وہ عمل کر کے نہیں بتاتے تو ہم جو ہے اس پر سمجھ نہیں سکتے تھے، اور وہ مشکل کام بھی تھا۔ نبی اس پر عمل کرے کر کے جو ہے بات ہمارے سمجھ میں آئے، اور براہ راست ڈائریکٹ ہم جو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ نقطے کو سمجھنا، تب وہاں پر وہ لوگ افسوس کریں گے ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اگر بات دنیا میں ہم سنتے انبیاء کی تو پھر ہم سزاواروں میں شامل نہیں ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود جو ہے اعتراف کر لیں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے، لیکن وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا، نتیجہ آ چکا ہوگا، اور وہ سزا بھگتنے والے ہوں گے۔ اس وقت ان کو یہ احساس جو ہے کچھ رزلٹ نہیں دے گا، خود اعتراف کر لیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان دوزخیوں پر، لعنت ہے ان دوزخیوں پر، جہنمیوں پر۔ پھر آگے فرمایا گیا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو لوگ ان دیکھے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ دراصل دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے۔ اخلاق، کیریکٹر، بیہیویئر کی اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرنا۔ دنیا میں جو ہے برائی جو رکنے کا ایک بڑا سبب جو ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے۔ اگر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انسان کو برائی سے نہیں روک سکتی، دنیا کی بڑی سے بڑی پولیس، فوج یا کوئی اور دوسری چیزیں جو ہے اس کو اس سے نہیں روک سکتے، لیکن خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اور یہ جو درس قرآن، یہ جو قرآن کا پیغام جو ہمارے سامنے آتا، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اندر کیریکٹر پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، جیسے حسد، کینہ، کپٹ، غیبت اور بہت ساری چیزیں جو یہ ہیں ان چیزوں کو دور کرتا ہے۔ یہ چیزیں کیسے دور آتی ہیں؟ اس پر ایمان لانے سے۔ یہ ہمیں یقین پیدا کراتا ہے۔ اچھے اخلاق، اچھا بیہیویئر ہم دنیا میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملے۔ تو یہ صرف معمولی چیز نہیں ہے کہ پڑھنا سمجھنا، بلکہ جیسے بارہا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن کو ہم اس لیے پڑھنا تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس عمل کے میدان میں لائیں، دیکھیں کہ ہمارے آئے دن کے زندگی کے سچویشنز کے اندر قرآن ہم کو کیسے رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہم کو گائیڈ کیسے کرتا ہے، وہ چیز ہم جو ہے اس سے جو ہے یہ کر سکتے۔ تو یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے۔ کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے، یا دنیا اسے برا سمجھتی، یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے۔ یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے۔ ہر ایک برائی سے جو ہمیں بچنا کیوں ہے، وہ قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ انسان خود ڈیفائن نہیں کر سکتا برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، الا یہ کہ اللہ اور اس کے نبی نے ہم کو نہ بتایا ہوتا، اور وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے معیار پر نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بنیاد پر، ان کے معیار پر وہ جن چیزوں کو برا کہا اس کو برا سمجھنا اور اس سے بچنا، جن چیزوں کو اچھا کہا اس پر اچھا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ انسان کی ذاتی رائے
غلط بھی ہو سکتی ہے، انسان کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے مسلم کون ہے؟ اطاعت فرما بردار کرنے والا. بندگی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ہاں، اللہ کی فرما برداری میں آ جانا، ہاں، اللہ کی اطاعت کرنا. تو ہم اپنے نفس سے یا اپنے اس سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر اپنے نفس کو ڈالیں گے. نفس ہے نا، قرآن مجید میں وہ آیت بھی ہے نا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ نفس کو خدا کیسا بناتا انسان؟ نفس کیا ہے؟ دل کی خواہش ہے. دل میرا یہ چاہ رہا ہے. دل چاہنے سے نہیں ہونا، بلکہ اللہ کیا چاہتا ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے. رسول کیا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اپنے دل کے چاہنے سے، اپنے خواہش نفس کے چاہنے سے، نفس اپنا بہت کچھ چاہ سکتا ہے، بہت کچھ ہے. اگر وہ نفس اپنا اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے اور اس کے مطابق اگر یہ کرتا ہے، تب ہم اس کو فالو کرنا. تو اس طریقے سے قرآن مجید ہمارے اخلاق کو بھی بلڈ کرتا ہے، اخلاق کو بھی بناتا ہے. اتنی یہ معمولی چیز نہیں ہے. جس طریقے سے ہم رزق غذا ہم لیتے ہیں اپنے جسم کو توانائی دینے کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے، بھوک پیاس مٹانے کے لیے، اسی طریقے سے قرآن مجید کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی جو ہے ہماری روح کو زندہ رکھنے کے لیے، ہاں، اور سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے، اس سے ہمارا ربط ہونا بہت ضروری ہے. ڈیلی کچھ نہ کچھ تو قرآن جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ایک دو آیت ہی کیوں نہ ہو، تین چار یہی کیوں نہ ہو، پڑھنا سمجھنا. تو یہ جو ہے ہم کو بلڈ اپ کرتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے. نماز کیا ہے؟ نماز ہمیں بندگی کا احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. اسی لیے ہم لبیک کہتے ہیں. اذان سننے کے بعد ہم جو ہے نماز کی نماز مقصد نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں ہمیں ٹرین کرتی ہیں، تربیت کرتی ہیں، اس بڑی بندگی کی طرف لے جاتی ہیں، بڑی بڑی بندگی کی طرف جو ہے لے جاتی ہیں. لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے. تو یہ کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے. 5 فرائض جو ہے کیا ہے؟ کوالیفائی کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، یہ ہے. اس کے بعد کے جو کام ہیں بڑے بڑے کام ہیں. لوگوں کو، انسانیت کو اللہ کی غلامی میں لے آنا، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے پیغام کو عام کرنا. دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی ہے. وہ مکمل حیات زندگی یعنی وے آف لائف ہے. اس وے آف لائف کے جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، ان رولس اینڈ ریگولیشنس کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا پریکٹیکل لائف میں. دین کو قائم کرنا. نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا. قائم کرنے میں پڑھنے میں فرق ہے. قائم کرنا یعنی اس کے لیے انتظام کرنا، اذان کا انتظام ہو، وضو کا انتظام ہو، مقام کا انتظام ہو، پڑھانے والا ہو، سننے والے ہوں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر پڑھنے قائم کرنے کے لیے کہا گیا. جس طریقے سے ہم نماز قائم کرتے ہیں، اسی طریقے سے دین کے جو ہر جز ہیں، دین کے جو جزیات ہیں، پارٹس ہیں، اس میں اکنامی ہے، سو یہ ہے سوسائٹی، معاشیات، جیسے یہ معاشرت جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے اس کے اندر. پھر بعد میں جوڈیشری ہو گیا، پھر بعد میں ایڈمنسٹریشن ہے، پھر بعد میں تمام چیزیں، سیاست ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے دین کے مطابق، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے اس کو عملی زندگی میں لانا ہے. یہ کوشش کرنا ہے. امت مسلمہ کا جو کام ہے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے، قائم کرنا ہے. تو یہ صرف یہ جو آیات ہیں ہمیں بہت ساری جو ہیں چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہیں. دنیا کے معیار خیر اور شر اول تو یکساں ہے. دنیا جو اسٹیبلش کرتی ہے اچھائی کیا ہے برائی، اس کے مطابق اگر ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس سے مخالف ہو تو پھر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں. اب دیکھو ہمارا جیسا کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا، انڈین کانسٹیٹیوشن، وہ کانسٹیٹیوشن 1950 میں بنا، ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا کانسٹیٹیوشن. 26 جنوری وہی ہے، اسی لیے منائی جاتی ہے.
لیکن وہ کانسٹیٹیوشن انسان مین میڈ کانسٹیٹیوشن، اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم ہو رہا ہے۔ کتنے ترمیم امینڈمنٹس میں ہیں، انگریزی میں امینڈمنٹس کہتے ہیں۔ بھئی یہ بنایا تم نے، بنانے کے بعد امینڈمنٹس، کئیوں امینڈمنٹ 100 کے اوپر ہوئے، آلموسٹ 200 ہے شاید۔ تو بہرحال اس طریقے سے لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، الا یہ کہ جو اجتہاد والے پہلو ہے، جو وہ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث کا فہم اچھی طریقے سے جاننے، وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ یہ ہے۔ تو ان چیزوں کو نافذ کرنا، سماج میں، معاشرے میں نافذ کرنا۔ اب اس تعلق سے اور بات، دنیاوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے، وہ ایسی حالت میں اس کا ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جبکہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح کی کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی دنیاوی طاقت بھی عالم الغیب اور شہادہ نہیں ہے۔ بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں، اور ہر دنیاوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہے۔ پھر کسی دنیاوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔